جیسا کہ آپ تمام ناظرین و سامعین یہ جانتے ہیں کہ مکی مدنی ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد کے زیر انعقاد ہر جمعۃ المبارک ایک محفل پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ یہ محفل پاک حاجی محمد لقمان صاحب کی رہائش گاہ ناظم آباد بی بلاک گلی نمبر 19 نزد حاجی پارک فیصل آباد میں منعقد کی گئی۔ اس کی صدارت محترم صوفی محمد ضیاء بٹ معصومی صاحب نے کی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد سینئر و جونیئر ثنا خان مکی مدنی نے اپنی اپنی حاضری اپنے اپنے مقررہ وقت پر پیش کی۔ اس روحانی کیفیات سے بھرپور محفل پاک میں ایک ایسے عالم دین کو مدعو کیا گیا، ایک ایسے خطیب اور ایک ایسے عظیم شخص جن کو شہر فیصل آباد میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک پاکستان میں سنا اور جانا پہچانا جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، شہر فیصل آباد کی عظیم شخصیت اور جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالقوی نوشاہی بغدادی اویسی صاحب نے مکی مدنی ویلفیئر سوسائٹی فیصل آباد کی محفل پاک میں خصوصی بیان کرنے کے لیے شرکت کی۔ حضرت صاحب کے بیان کے شروع کے آخر تک کے مناظر آپ کی پیش نظر، مگر اس سے پہلے محترم صوفی محمد ضیاء بٹ معصومی صاحب کا اظہار خیال حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالقوی نوشاہی بغدادی اویسی صاحب کے حوالے سے کہ ان سے مکی مدنی کی محبتیں کیوں ہیں۔ ایک سیکنڈ واسطے حضرت قیمتی ٹائم ہے، بس ایک منٹ واسطے تشریف رکھو جلدی تشریف رکھو، مہربانی۔ یہ محبتاں کیوں نے، یہ پیچھے وجوہات کی نے، جیڑی گل حضرت نے شروع کی ہے اللہ دے رسول۔ میں خطیب نو کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں کیا حضرت غریبہ مسکینہ سے اعلان نہیں کر دو۔ وہ خطیب نے میرے جواب دیتا، کہنے لگے یہ میرا مزاج نہیں ہے۔ کیا جواب دیتا؟ میرا مزاج نہیں ہے۔ مینوں بھی پتا مینوں گل کرنی نہیں آندی، انہاں دی جتیاں دا صدقہ، انہاں نوں سن کے بیٹھ کے انہاں دیاں دعاواں دا صدقہ، اس لیے پھر مزاج اپنا بنایا۔ میں کہ ڈیوٹی تے کرنی ہے نا، اور میں اپنی زندگی وچ اے درویش آدمی کھڑے نے، اپنی زندگی چ میں اس لیول تے خطیب نہیں ویکھیا جن نے انی کھل کے مکی مدنی ویلفیئر سوسائٹی دیاں غریباں دی کھل کے اعلان کیتا ہوئے اور فیور کیتی ہوئے۔ انہاں نوں سلوٹ سلام ہے اس گل تو، باقی ٹیلنٹ سارا شہر جاندا ہے، ملک جاندا ہے، اللہ نے بڑا نوازیا، عزتاں نال نوازیا، مگر اے جواب دے دینا کہ میرا مزاج نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مزاج نہیں سی غریباں دی مدد کرنا، صحابہ دا مزاج نہیں سی غریباں دی مدد کرنا، اگو اولیاء کرام دا مزاج نہیں سی غریباں دی مدد کرنا۔ اس وجہ تو کبھی صاحب دے پیراں نوں وی چمدا رہنا، ہاتھ لا کے اپنی اکھاں نوں لاندا رہنا کہ ایہو جے علماء، ایہو جے خطیب دی ضرورت ہے جڑا اپنا مزاج اج وقت دے مطابق حسینی بنان۔ اللہ انہاں نوں عمر ہجری عطا فرمائے، بری نظر تو انہاں نوں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ مکی مدنی ویلفیئر سوسائٹی اور اس کے ممبران، اراکین، عہدے داران، ان کے محبین، اللہ ان سب کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ ضیاء صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے جو اس قافلے کو لے کے رواں دواں ہیں۔ بڑی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں، 2 سال چلتی ہیں، سال چلتی ہیں۔ میرا بھی شروع سے تنظیموں میں تعلق رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کے بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ گلی گلی کوچا کوچا دین کا، سرکار کا پیغام لے کے نکلے ہوئے ہیں۔ مخالفتیں ہوتی ہیں، حق کی مخالفت پہلے ہے، یاد رکھیے۔ اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ہر نبی کا دشمن ہو گیا، نہیں، ہم نے بنایا۔ کیا؟ ہم نے بنایا۔ جہاں یاد رکھیے رات نہ ہوتی تو دن کی پہچان کیسے نہ ہوتی، سردی نہ ہوتی تو گرمی کو کون پہچانتا، سیاہ رنگ نہ ہوتا تو سفید کو کون پہچانتا۔ ہر شے جو ہے وہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ جتنی مخالفت زیادہ ہوگی اللہ آپ کو اتنا عروج زیادہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے، عافیت دے، اللہ آپ کو عزم بھی دے، نظم بھی دے، رقم بھی دے۔ تو آج ہمارا جو ذکر ہے یہ مولا حسین سے ہی شروع ہوگا، مولا حسین پہ ہی ختم ہوگا۔ بات کہاں سے شروع کروں؟ اقبال کہتے ہیں
بڑے بڑے لوگوں نے مولا حسین پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و مودت و محبت پیش کیا ہے، مگر اقبال نے تو قلم ہی توڑ دیا ہے۔ اقبال کہتا ہے درمیان امت آں کیما جناب۔ اللہ، اقبال کیا کہتے ہیں؟ درمیان امت، درمیان امت آں کیما جناب۔ اقبال کہتا ہے میں بتاؤں امت کے درمیان حسین کا مقام کیا ہے؟ سبحان توجہ، درمیان امت آسان فارسی ہے، درمیان امت آں کیما جناب، ہم چوں حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ اقبال کہتا ہے جس طرح قرآن میں حرف قل ہو اللہ ہے، امت میں ایسے مولا حسین ہے۔ سبحان حق 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 حق۔ دوبارہ علامہ اقبال کہتے ہیں درویش لاہوری جنہوں نے کبھی وضو کے بغیر میرے مصطفیٰ کا نام نہیں لیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہے مصور پاکستان، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ درمیان امت آں کیما جناب، ہم چوں حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ اقبال کہتے ہیں حسین کا پوچھتا ہے حسین کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، ان کے ذکر کی رفعت اور بلندی کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے درمیان امت آں کیما جناب، ہم چوں حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ امت میں وہی مقام حسین کا ہے جو قرآن میں مقام قل ہو اللہ کا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اب آپ سے سوال کر لوں، ایک ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ بتاؤ قرآن میں حرف قل ہو اللہ کیسے ہے؟ اقبال کہتے ہیں نا کہ جیسے قرآن میں قل ہو اللہ ویسے امت میں حسین۔ اب بتاؤ قرآن میں قل ہو اللہ کیسے ہے؟ کیوں جی علامہ صاحب؟ قرآن میں قل ہو اللہ ہے کیسے؟ یہ تو میں بھی جانتا ہوں اللہ ایک ہے، آپ بھی جانتے ہیں اللہ ایک ہے۔ قرآن میں حرف قل ہو اللہ کیسے ہے؟ صدقے بتاؤں؟ ہے توجہ؟ قل ہو اللہ کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ مطلب پتہ چل گیا امت میں حسین جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ اگر کسی کا ظرف نہ چھلک جائے جملہ دے دوں؟ دے دے حق حق۔ ہے توجہ؟ قرآن میں حرف قل ہو اللہ، قل ہو اللہ ہوا حد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اقبال کہتا ہے جس طرح خدا جو ہے اپنی ذات میں وحدہ ہے، حسین اپنی ذات میں وحدہ۔ سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ، حق حق۔ شریک خدا کا بھی کوئی نہیں، دوسرا حسین بھی کوئی نہیں۔ مقام اللہ کا ہی زیادہ ہے، مقام نبیوں کا زیادہ ہے، مگر لوگوں نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، لوگوں نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا، نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیا بات، حق ہے۔ کیوں؟ حسین نیت یہی ہے کہ جب سب کچھ بندہ لٹا کے آئے تو پھر حسینیت ہوتی ہے۔ مقام اللہ کا ہے سب سے زیادہ، وہ رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں لا شریک ہے۔ خدائی کا بھی دعویٰ کیا کرنے والوں نے، نبوت کا بھی دعویٰ کیا، حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ سب کچھ لٹا کے آنا پڑتا ہے۔ اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے کچھ لینے کے لیے کیا۔ قربانی کی 6 قسمیں ہیں، کتنی؟ 6 گنیے۔ وقت کی قربانی، کیا آج لوگوں کو وقت ہی ہے نہیں؟ ضیاء بٹ صاحب جانتے ہوں گے، میں اتھے ہیں جی، میں اتھے ہیں جی، میں آ رہے ہیں جی، میں نو آج چھڑ دے ہو جی، میں کیوں جی؟ وقت کی قربانی، وطن کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، جان کی قربانی،
تعلقات کی قربانی. پھر تعلقات دو طرح کے ہیں، تعلقات نسبی، تعلقات حبی. یہ 6 طرح کی قربانی بڑے بڑوں نے دی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے دی، عمر فاروق اعظم نے دی، عثمان غنی نے دی، مولا علی نے دی، مگر سب نے قربانی دی. وقت کسی اور وقت دیا، وطن کسی اور وقت میں چھوڑا، اولاد کسی اور وقت میں قربان کی، مال کسی اور وقت میں قربان کیا، تعلقات نسبی کسی اور وقت میں قربان کیے، تعلقات حبی کسی اور وقت میں قربان کیے، جان کسی اور وقت میں قربان کی. مگر مولا حسین نے 6 کی 6 قربانیاں ایک ہی وقت میں دی ہیں. صدقے نبیوں کے بعد ساری امتوں میں حسین نہیں ملے گا، حسین جیسی قربانی نہیں ملے گی. اب توجہ، آپ نے اسی وقت بھی دیا دین کو، مدینہ بھی چھوڑا، اس کے بعد پھر مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی، تعلقات حبی اپنے جانثار بھی قربان کیے، تعلقات نسبی بھتیجے بھانجے بھی قربان کیے، جان بھی قربان کی. ایسی قربانی کی مثال کل امتوں میں نہیں ملتی جو قربانی مولا حسین نے پیش کی. اب سمجھ آئے گا درمیان امت آقیمہ جناب ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب. جس طرح خدا ذات میں وحدہ ہے، حسین اپنی شہادت میں وحدہ ہے. حق سچ شریک اس کا بھی کوئی نہیں، ساجی حسین کا بھی کوئی نہیں ہے. ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب. علی کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، مولا علی کی محبت نہیں تو ایمان نہیں، حسین کی محبت نہیں تو انسان نہیں. انسانیت آتی ہی جب ہے جب حسینیت پیدا ہو جائے. اللہ سبحان اللہ. جو آیت میں نے پڑھی تھی اس پہ ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ اے ایمان والو مدد مانگو کس سے؟ اللہ کو مدد مانگو. مگر آیت وچ کتھے ایک حکم اللہ کو مدد مانگو؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے مدد مانگو، والصلاۃ اور نماز سے مدد مانگو. بتاؤ صبر اللہ کے غیر اللہ ہے؟ بولو یار. ادھر بھی نستعین ادھر بھی استعین، مادہ وہی ہے، لفظ وہی ہے، ادھر مضارع ہے ادھر امر ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو کس سے؟ صبر. بولو یار. صبر ٹیلر آگے. صبر سے. صبر ہے کیا؟ لبی دیکھیے، صبر فعل ہے. صبر کیا ہے؟ فعل ہے. ورب انگلش بہت ہی آندی ہے قوم نو، نہ انگلش آندی نہ اردو آندی. صبر کیا ہے؟ فعل. میں بول رہا ہوں، بولنا میرا فعل ہے. میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنا میرا فعل ہے. آپ سن رہے ہیں، سننا آپ کا فعل ہے. یاد رکھیے صبر ہے فعل. مجھے بتاؤ فعل سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو فاعل سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ اللہ اللہ اللہ، کیا بات، بہترین نقطہ سر، بہترین. فاعل کون ہوگا؟ اچھا. صبر ہے فعل تو فاعل ہوگا صابر. فاعل ہوگا صابر. بتاؤ صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو صابر سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ وہ حسین جو صابروں کا صابر ہے. اللہ اللہ اللہ، صدقے جاؤ، کیا بات، بہت خوب. حسین صبراں دی حد مکائی ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکتا. بے شک بے شک. تو جو صابروں کا صابر ہے اس حسین سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ اچھا دیکھیے، آیت کا حکم صبر سے شروع ہوا، آیت کا حکم صبر سے اور نماز پہ ختم ہو گیا. اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
اللہ نو پتہ سی نا نمازی پتہ نہیں کدھا کدھا دے ہونے ہیں. میں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت جو ہے مولا حسین پاک کی زندگی کا خلاصہ ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. توجہ اسی پہ میری بات ختم ہے. آیت کا حکم صبر سے شروع ہوا نماز پہ ختم ہو گیا. حسین پاک کی زندگی جو ہے یہ صبر سے شروع ہوئی نماز پہ ختم ہو گئی. آپ کہیں گے کیسے؟ فرمایا میں ابھی بچہ تھا، پیدا ہوا، میری شہادت کی خبر آئی، حسین نے صبر کیا. پھر میرے نانا میرے آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوئے، حسین نے صبر کیا. میری والدہ سیدہ بطول زہرا کا انتقال ہوا میری آنکھوں کے سامنے، حسین نے صبر کیا. میرے بھائی حسن کو زہر دی گئی، حسین نے صبر کیا. پھر امیر معاویہ تخت حکومت میں بیٹھے، حسین نے صبر کیا. پھر کیا ہوا؟ مدینہ چھوڑنا پڑا، حسین نے صبر کیا. کربلا کے مکان میں روک لیا گیا، حسین نے صبر کیا. خیمے کربلا میں لگا دیے، حسین نے صبر کیا. ساتھ کا پانی بند ہو گیا، حسین نے صبر کیا. علی اکبر کی لاش پہ دوڑے دوڑے، حسین نے صبر کیا. عباس کے بازو کٹے، حسین نے صبر کیا. علی اصغر کے حلق پہ تیر چلا، حسین نے صبر کیا. آپ کو جب پتہ چل گیا کہ میرا وقت قریب ہے، سر سجدے میں رکھ کے کٹوا دیا، حسین نے صبر کیا. کس طرح آیت جو ہے صبر سے شروع ہو رہی ہے، نماز پہ ختم ہو رہی ہے. حسین کی زندگی صبر سے شروع ہو رہی ہے، نماز پہ ختم ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول یا علی حق چاہے یا غوثیہ بے شمار علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. جس طرح مولا حسین جس طرح آیت صبر سے شروع ہو رہی ہے، نماز پہ ختم ہو رہی ہے، مولا حسین پاک کی زندگی صبر سے شروع ہوئی، نماز پہ ختم ہو گئی. یہ آیت مولا حسین پاک کی زندگی کا کیا ہے؟ بولیے خلاصہ ہے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سلامی پیش کرتے ہیں مولا حسین کو یہ کہہ کر: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. مولا حسین جو ہے وہ مجسمہ حق و ہدایت ہے. حسین مجسمہ حق و ہدایت ہے، یزید مجسمہ فتنہ و شرارت ہے. حسین دین کی خدمت میں سرمست ہے، یزید دنیا کا بدمست ہے. حسین جو ہے یہ مصطفیٰ کے اخلاق کی جیتی جاگتی عملی تفسیر ہے، اور یزید مکر و فریب کی ایک بد کردار تصویر ہے. حسین حق پرست ہے، یزید باطل پرست ہے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ ہوگا. یزید اور یزیدی کل بھی مردہ تھے، آج بھی مردہ ہیں، ہمیشہ مردہ ہوں گے. جس طرح حسین زندہ ہے، حسین کے صدقے میں حسینی بھی زندہ ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ حسینی کبھی مرے گا نہیں، انشاءاللہ حسینی بھی انشاءاللہ کبھی مرے گا. حسینی ابھی ہم نام کے حسینی ہیں، ابھی ہم کام کے حسینی نہیں بنے. مولا حسین نے کربلا میں اپنی نماز قضا نہیں کی. جس کو نماز کا نہ پتہ ہو وہ حسینی کیسے ہو سکتا؟ جو جھوٹ کا ساتھ دے وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتا. حسینی وہی ہے جو حسینی کردار رکھتا ہے. حسین سے محبت کرنے والے نام کے حسینی ہیں، اور حسین کے کردار کو اپنانے والے کردار کے حسینی ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بالفعل حقیقت میں کردار میں بھی حسینی فرمائے، محبت میں بھی حسینی بنائے.
اور آخر میں ایک خوشخبری کہ مکی مدنی ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے روانہ کیے جانے والے محترم بابا جی عبدالرزاق 1 ستمبر بروز جمعرات عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور یہ ممکن ہوا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بشرف قبولیت کے بعد ممبران کی ڈھیروں کوششوں، کاوشوں اور بارہا دعاؤں کی بدولت۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے بابا جی کے لیے کوشش کاوش کی ہے، اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور دیگر ممبران مکی مدنی ویلفیئر سوسائٹی کو بھی جلد اللہ اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔